फैसले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसी सूरत नहीं पैदा होगी जिससे पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा हो। इस सारी जेआईटी रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जाए और इस केस को डिसमिस किया जाए। 62 और 63 की रोशनी में हुक्मरान खानदान उनका वज़ीर आज़म नाअहल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक फैसला देगा। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेशरम हुकूमत नहीं देखी। मुल्क के मसाइल पैदा कर रहे हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंच जाए, इनके इक़्तिदार को ना पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। सईद काजी और गुलाम हुसैन का कौम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, पनामा केस पर JIT रिपोर्ट सबमिट हो गई। उस पर आज पहले दिन हियरिंग हुई और जो लोगों ने सुन लिया है कि जो ऑब्जेक्शंस है JIT पर, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 मेंबर बेंच, उसके ऊपर जो एतराज़ात गवर्नमेंट ने जमा करवाए हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो इतने फजूल, बेमैनी, बेहुदा और अनटेनेबल, नाकाबिल कबूल, या उनका कोई यानी डिफेंस नहीं दे सके, ना किसी डॉक्यूमेंट को डिस्प्यूट कर सके हैं, ना कोई काउंटर डॉक्यूमेंट दे सके हैं, ना इनके पास सबूत है, ना कायदा है, ना कानून है, ना इनका शक्ल रह गई है, ना अकल रह गई है। फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। जी काजी साहब जरा बयान करें। अच्छा चौधरी साहब, मैं हूँ कि अगर हमें आगाज़ में पहले जो माशाल्लाह बाहर एक लगती थी, खेल लगता था बाहर, एक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जिसे मैं कहता हूँ, जरा वो दिखाएं। हम डिमोलिश कर देंगे, हम जब अदालत में आएंगे तो एक एक दलील जो है आप परखचे उड़ा देंगे, तो जरा दिखाएं हमें। और फिर उसके बाद मैं आता हूँ, जो हमने से ये रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, ये मैंने सुना था, ये जरा दिखाएं यार, हमें दिखाएं कि क्या तेरे बाहर ये जितने मौला जट थे, ये जरा दिखाएं हमें, फिर अब बात को आगे अगर दिखा सकते हैं। या नहीं, वो गालिब ने क्या कहा था कि बहुत नहीं वो क्या था ना कि भाई सुना था कि उड़ेंगे यानी पुरजे गालिब के, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। मगर सवाल ये है कि मैं ये कह रहा था कि जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट विल नेवर टेक एनी नॉनसेंस। मुझे अब 2 बार आते हो। नहीं सईद काजी साहब, एक मिनट, नहीं मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप छोड़े। सईद काजी साहब, ना तो आप नवाज शरीफ के हमायती हैं, ना मैं इमरान खान के भी हमायती नहीं हूँ। नहीं, आप किसी के भी नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता, इन दोनों को तो नहीं हूँ। चलो, और जिसके होना हो जाओ, ठीक है, हमें तो कोई उस पर जाहिर है बात। आप हों भी, आप सीने पर हाथ रख के बता दें कि मियां नवाज शरीफ का कोई डिफेंस है जो इन्होंने पेश किया। नहीं, अच्छा ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं पहले जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे थे पहले, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, अगर ये निकाले फुटेज हमें दिखाएं कि जी वी विल डिमोलिश ऑल द चार्जेस जो है लगाए। अच्छा ये सुने ये क्या कह रहे थे, फिर इस पे आते हैं। जी सुनाइए जी। तो आप किधर देखें, दुनिया में एक्स नंबर ऑफ ईयर है जिसके बाद आप टैक्स अफेयर नहीं देख सकते। इतना पेशा वाराना काम करते, बाजी आपका काम नहीं था। माशाल्लाह बड़ा काम किया JIT ने। इतना काम 6 आदमी अगर 24 घंटे में भी करें तो 2 माह में नहीं हो सकता। बहुत भाग दौड़ की है, भले गए एक आध जगह पे, बहुत भाग दौड़ की है, बाकी तैयारी भी की गई है। और ये 2 माह की तैयारी नहीं लगी, ये तैयारी 1.5 साल की तैयारी लगती है। भले इसके डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर हैं और इसके अदाकार पाकिस्तान के अंदर हैं और मरकजी किरदार जनाब इमरान। इस रिपोर्ट को अगर इमरान नामा करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस रिपोर्ट की कॉन्ट्रडिक्शंस और इस रिपोर्ट के झूठ को मुकम्मल तौर पे न सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि इसके परखचे उड़ा देंगे। ये कहानी का इख्तिताम नहीं हुआ, अभी तो कहानी शुरू हुई है। टॉलरेट करते थे कि JIT की रिपोर्ट खोखली है। लोग हमारा रोज थानों से कचहरियों से पाला पड़ता है। ये तो कोई अगर वहां पर कोई जो नया भर्ती है SI है ना तफ्तीशी, इससे बेहतर तो मेरे ख्याल में वो तफ्तीश लिख लेगा। 254 पेजेस पर मुश्तमल JIT की रिपोर्ट, अगर उसमें से खदशा, इम्कान, तवक्को और अंदेशा जैसे अल्फाज को निकाल दिया जाए तो ये एक महज ख्यालात का मजमू।
جی محض خیالات کا مجبور یار میں کہتا ہوں یہ بھی ایک ٹویٹ یار اتنے بہنے کٹھے غلط بیانی کرنے والے آج تک اب دیکھیں انہوں نے ایک پورا جڑا نا اب آج جو انہوں نے ڈیفنس دیا ہے اس میں آپ دیکھیں بڑا اچھا لکھا ہے، کوئی بڑے نا انگریزی جانتے والے، ظاہر اتنی موٹی فیس لی ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہی تھا نا، 5-7 پیجز یہ ہیں۔ اب اس میں 2 وارداتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کہا آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا، آپ نے یہ نہیں پوچھنا تھا۔ اچھا بھائی اس میں کوئی مینشن نہیں ہے کہ وہ 13 سوالوں کے جواب کدھر گئے، اس میں کوئی مینشن نہیں ہے کہ ایک جرائم پیشہ شخص جس کو 20 دن سعودی عرب کی وہ رہا اس ہم نے بریک کی تھی، آپ نے بریک کی تھی، وہ کیسے اتنے بڑے پاکستان کے عہدوں پہ بیٹھ گیا، جاوید کیانی کون تھا، اس میں یہ نہیں بتایا گیا جو اس میں جے آئی ٹی، ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، جے آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے کہ 1992 میں جب آپ نے 2 نمبر قانون بنایا کہ باہر سے جتنا مرضی 2 نمبر مال اندر لاؤ، اور جے آئی ٹی لکھتی ہے کہ اسی زمانے میں زیادہ سے زیادہ 2 نمبر مال بنا، کبھی مریم صاحبہ کی دولت میں 21% اضافہ ہوتا ہے، یہ وہی پیریڈ ہے 21 گنا، 21 گنا سوری، اچھا، اور حسین نواز یا حسن نواز صاحب مجھے 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب منی لانڈرنگ کو یہاں پہ ایک جو ہے آپ نے قانون بنا دیا، اور یہ اچھا اب اس میں کیا ہے، اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ اس کو نہ مانے، اس کو انکار کر دیں، تو بھائی who demolished it? I was really very eagerly waiting۔ میں اس وقت تک اعتبار نہیں کر رہا تھا کہ بھئی ہمارے اتنے فاضل دوست ہیں آئیں گے سپریم کورٹ میں۔ ایک بات تو ہم نے کہہ دی تھی کہ you can take no nonsense, سپریم کورٹ will not take any nonsense۔ وہاں پہ مولا جٹ بن کے کسائی فسائی نہیں آپ کر سکتے، وہاں تو بہت سے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں وہاں اگر بات کرنے ججوں۔ سوال یہ کہ کدھر گیا وہ ڈیفینس؟ آج ایک بات ابھی نہیں چوئی صاحب میری بات ختم ہوئی، اب ایک اور واردات آ گئی ہے، اس واردات کے بعد ایک اور واردات آ گئی۔ ایک میں نام نہیں لیتا، میں کل دیکھ رہا تھا جس دن احمد نورانی صاحب کی خبر چھپی، اس دن ایک صاحب نے ٹویٹ کیا، اور میں نے سویرے سویرے یہاں میں لائیو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یا آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، تو ٹویٹ میں لکھا تھا دی سکوپ آف دی ہسٹری، اور وہ میں نے فوراً خبر نکالی۔ خبر تھی احمد نورانی صاحب کی کہ جناب یہ جو آج رپورٹ آنے والی ہے، اس رپورٹ میں پرائم منسٹر صاحب پہ کوئی الزام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سکوپ آف دی ہسٹری پر اگلے دن احمد نورانی صاحب معافی مانگ رہے تھے، اور ان کا ادارہ معافی مانگ رہا تھا اور لکھ رہا تھا جہاں۔ اچھا اب آج وہی صاحب جنہوں نے اسے سکوپ آف ہسٹری کہا تھا، اب انہوں نے ایک نئی کہانی کھول دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایک جج صاحب کا حوالہ دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اب اس کیس کے بعد ایک اور کیس چلے گا جو تقریباً 5 قرنوں تک چلے گا، ممکن ہے 2 دہائیوں، مطلب میں تو یہ تھوڑا مبالغے کی اجازت دے دیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یار یہ دیر ناٹ، اب یہ کیس چلے گا جس طرح ہوتا ہے نا دیوانی مقدمہ چلے گا، اور پھر یہ چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا، اور پتہ چلے گا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے جن پہ الزام تھا، اور الزام کو چیک کرنے والے اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، صرف ایک آخری بات، نہیں بات سنیں، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے یہ فیصلہ دے کہ وہ ڈسکوالیفائیڈ ہے، آلریڈی پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے، سپریم کریں یا نہ کریں مجھے نہیں پتا، ریفرنس بھیج دیں ادھر بھیج دیں جو مرضی کریں سپریم کورٹ کی، آپ کو پتا ہے مگر بات یہ ہے کہ ہر بات پہ واردات، ہر بات پہ واردات۔ آپ کو پتا نہیں ہے ایک چیز کا، ان کو بتا دیں یہ جو آپ نام لے رہے ہیں، میں نہیں کسی کا نام لیتا، اخبار نویسوں کو باہر رکھیں، انہوں نے جو غلط کیا ٹھیک وہ خود بھگتیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں آج لکھ کے رکھ لیں، یہ سارے لوگ آپ جیلوں میں جائیں گے۔ یار مجھے نہیں پتا چوئی صاحب، میں تو علم نجوم سے میرا کوئی علاقہ نہیں ہے، دور نجوم کا کیا میں بات کر رہا ہوں، میں تو نہیں کچھ بتا سکتا، میں سیاسی ورکر رہا ہوں، انالسٹ ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک جو کیا پوری ہوئی۔ چوئی صاحب مجھے ذرا بتا اس ذرا واردات دیکھنے دیں، واردات کا، کیونکہ وی آر ناٹ پارٹیزن۔ اب واردات یہ آ گئی ہے، میں صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دے دیں۔ بولیں، نواز شریف صاحب نے پیسہ لے کے جا کے باہر فلیٹس خریدے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ بھائی اس وقت تک جے آئی ٹی کہتی ہے کہ خریدے ہیں، تو بس ختم۔ میری بات سنیں نا، ابھی سپریم کورٹ کی اس پہ مہر تصدیق سب کو نہیں ہے، سپریم کورٹ کو باہر رکھیں۔ نہیں ابھی کیسے باہر رکھوں؟ سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن جب وہ فیصلہ دیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن چوئی صاحب میں تو لیٹ می ڈائسیکٹ دیئر اسٹریٹجی، وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کر رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ تک یہ یہاں پہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ بھائی اس کو لمبے رستے پہ چلا دو۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں، اب سن لیں ذرا میری بات، مزہ آئے گا سننے کا آپ کو، کہ ہماری انتہائی دیانتدار ایف آئی اے کو کیس بھیج دو، ہمارے انتہائی اعلیٰ کریڈیبل قسم کے جو نیب کو چلانے والے بھائی جان قمر زمان صاحب ہیں، یہ ان کے پاس بھیج دو تاکہ ہمیں اس کا بھی لکھ دیا دل میں ٹھنڈ ہو کہ اس کو بلا کے اس سے ریکارڈ کیوں مانگا ہے، اور یہ جو ابھی اور چاچے کو مانگ دے۔ ایک اور بات چوئی صاحب، یہ جو ابھی کہہ رہی تھے نا کہ اس میں ہمارے میرے اور بڑے
ادبی سے دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا. وی آر ناٹ پارٹی ٹو اینی تھنگ, میں تو پہلے بتا چکا ہوں. مگر کچھ لوگ ہیں, ان کی مرضی ہے اور ان کا حق بھی ہے کہ اس میں سے اگر یہ خدشہ نکال دیا جائے, امکان نکال دیا جائے. فلاں ایک میرے دوست نے ٹویٹ کی تھی, اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ آج جب ہم نے آپ کا یہ ڈیفنس یہ آپ نے جو جے آئی ٹی کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آرگیومنٹ بلڈ کیے ہیں, اس میں کچھ باتیں ٹھیک بھی مجھے لگی ہیں. مثال کے طور پر جو انہوں نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی کی آپ نے جو تفتیش کروائی ہے وہ فلاں بندے سے, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, بٹ دیر آر 101 تھنگز ان اٹ. اور جو بیسک بنیادی اس کا مقدمہ تھا اس کو آپ نے چیلنج کیا, کہیں آ کے بتایا کہ یہ آپ کی بھائی ہمارا ٹیلی فون کھلا ہوا ہے, ہماری لائنز آف کمیونیکیشن اوپن ہے, ہم کھلا چیلنج دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم صاحب کو اور ان کے وزراء اور مشیروں. میں تو ان سے مخاطب نہیں ہوں. نہیں, میں ان سے مخاطب ہوں. اگر ان کے پاس کسی قسم کا یہ جو جے آئی ٹی نے کنفرم کی رپورٹ, اس کے مقابلے میں کوئی فوٹو کاپی, کوئی ایتھنٹک ورژن ہے کہ وہ پیسے کہاں سے لیے اور کہاں سے یہ اربوں ڈالر کی انہوں نے پراپرٹی خریدی, تو ہم جو ہے تمام الزامات واپس لے لیں گے. لیکن 1.5 سال ہو گیا ہے, کوئی نہ ثبوت ہے, نہ جواز ہے, نہ جواب ہے. اب مارے پھرتے ہیں, کبھی کہہ دیتے میں استعفیٰ دیتا ہوں, کبھی کہتے میں نے بالکل نہیں دینا. بھائی آپ کوئی فیصلہ کر لیں, کسی ایج افسوس تم نہ کسی بات پر پورے اترے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا دوسرا چوائس صاحب, ایک اور بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی میں نے جس طریقے سے چیز لیا, جو اس نے لیگل ٹیم بنائی, اس پہ بھی بڑا سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے ان کو. وہ تو ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جنہیں ویسے کسی ٹی وی ڈرامے میں ہونا چاہیے, جو اکتے شکتے مار رہے ہوں. آج کیا ہوا, آج کتنا لیک لسٹر قسم کے انداز, یعنی اس کیا دس از ہاؤ یو ٹیک اپ اینڈ میک اپ یور ٹیمز. مطلب بڑی مجھے عجیب بات لگی. اور ضلع جگت پہ آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہوگی ماشاءاللہ, اور بہت ہی مزاحیہ, شکر. لیکن یہ جو کام ہے, کیا جو ٹیم انہوں نے بنائی وہ کوئی, مجھے ایک بڑے اچھے لائر نے ایک بات کی, ان کا یار ان میں سے کوئی یہ سیل بھی نہیں تھا کہ ایک فائنانشل سٹیٹمنٹ پڑھ کے دکھا دے. اس کے باوجود کیس اتنا کلیئر تھا, اور جو جے آئی ٹی نے کام وہ ڈال دیا کہ ان کی جو ہے ان کی ماشاءاللہ مہارت بھی چھپ گئی, جو وکلاء کی مہارت تھی. بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں. بخاری نے پہلے پلیٹ کیا تھا, مجھے پتا ہے پلیٹ کیا تھا, ہو گیا پلیٹ. یار میں نہیں سمجھتا ابھی کیس, یعنی مخالف جو ہے نا, آپ نہ سمجھے, لیکن یار کا نہ ان کا پتہ لگتا ہے, اینکر نہ پتہ لگتا ہے, وکیل ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں مخالف جنہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہے نا, شیر رشید, سراج الحق اور پی ٹی آئی, عمران خان, وہ پروگریس سے مطمئن ہے. وہ کیوں ہے مجھے نہیں پتا. نہیں اچھا, میں یہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, حالات نے اپنا گہرا تنگ کیا ہے, اس میں کسی کو کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کریڈٹ کسی کو لینے کی ضرورت ہے تو وہ جے آئی ٹی کو ہے, جنہوں نے یہ کام کیا, جنہوں نے اپنے بچے باہر بھیج دیے. اور اب قوم پھر, میں ابھی بھی کہوں گا, میں اس کو تب حتمی مانوں گا جب سپریم کورٹ کل اپنا حتمی اس پہ فیصلہ اور مورد تصدیق وہ جو واجد ضیاء ہے نا, ہاں جی, یہ جو ہیڈ ہے, اس کے کلیز پتہ کیا کہتے ہیں, یہ پولیس سروس میں ایسا تفتیشی سمجھا جاتا ہے, وہ یہ جو انٹرویو یا انٹیروگیشن ہے نا, اس کا بہت بڑا ماہر ہے. ایسے اس نے کیس ریزالو کیے, ایسے جرائم کے کہ جو کسی اور کے بس کا روگ نہیں تھا. یعنی نشہرہ کا ایک واقعہ تھا. لیکن میرا ایک افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں, ہمارا کام ہے ٹو ہولڈ اپ اے مرر ٹو دی ایونٹس. ہم ایونٹس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, نہ ہم اے کے ساتھ پارٹی ہیں, نہ ہم بی کے ساتھ پارٹی ہیں. میں تو اپنے آپ کو میں کیا کہتا ہوں, میں ہر مظلوم کے ساتھ ہوں, ظالم ہم تو ہیں سارے ہر استحصال والے کے خلاف ہوں, میں ہر چور کے خلاف ہوں, ڈاکو کے خلاف ہوں, دیانتدار کے ساتھ ہوں. اور پاکستان میں ہم ایسی گورنمنٹ چاہتے ہیں جو جمہوریت کے لیے تو ہو, جمہور کے لیے ہو, عوام کی ہو, لیکن عوام دشمن نہ ہو اور ڈاکو اور چوروں پر مشتمل نہ ہو. بریک کے بعد آپ کا جواب لوں گا, آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی
پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا۔ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف۔ ویلکم بیک۔ جی قاضی صاحب، تو یہ جو اعتراضات اٹھائے ہیں نون لیگ، اعتراضات کیا ہے کہ جی آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا، آپ لوگ وہ ایریاز، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لوگ وہ ایریاز میں جاتے رہے، ہمارے کیسز کویش کر دیے پہلے، وہ کیوں آپ نے کھولے؟ 13 سوالوں کے اب محدود نہیں رہے وہاں تک، فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، منگی صاحب ٹھیک نہیں ہے، ISI کا جو بندہ تھا جناب وہ تو ملازم نہیں ہے، وہ ظاہر ہے وہ ری ہائر کر لیتے ہیں، اور دوبارہ بہت سے لوگوں میں جانتا ہوں مختلف، ہم نہیں ری ہائر کرتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہر بندے کو آپ نے ڈیپوٹیشن پہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہل نہ سکے، اور ہر اس وائٹل سیٹ پہ آپ کو ایک ایسا بندہ بٹھا دیتے ہیں، برے اس ظفر جاجی صاحب ہوں، پہلے آپ نے SCCP کا بیڑا غرق کیا، اس سے پہلے کس کا بیڑا غرق ہوا، اور پچھلے یہ جو آپ کا کمیشن تھا، کون سا مسابقتی کمیشن تھا، اس کا بیڑا غرق کیا ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے کس کا بیڑا غرق کیا؟ یہ آپ کی جو ریگولیٹری رجیم تھی تاکہ بجلی کا بل جتنا مرضی ہمارے منہ پہ کوئی مارے، 21 ہزار روپے بل آ جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آپ اور یہ سارے دوست مل کے کھائیں، جو حکومت بھی کر رہے ہیں، شیئر ہولڈر بھی ہیں بیچ میں، اور ہائی وے رابری بھی چلتی رہے۔ تو مطلب یہ ساری باتیں تھیں، اور اگر اس ادارے میں ایک بندہ، میں نہیں آئی ول ناٹ ڈیفینڈ، کیا قانون کے مطابق نہیں ہے، آئین کے مطابق نہیں ہے، تو آپ ISI کے ہیڈ نے بلا کے پوچھ لیں ان کو، انڈر پرائم منسٹر آتی ہے نا ISI، تو ان سے پوچھ لیں ان سے۔ اچھا اب اور بات ہے، چاہیے سب اب آگے چلیں، اب بات ایک اور آ گئی ہے، بات نہیں، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، کیا آگے نہ جائیں، اسی کو پکڑ لو۔ اصل یہ ہے، میں کتنے دن سے رو رہا ہوں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ مسلح افواج ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے سازش کر رہے ہیں اور ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، اور فوج ہمیں نکالنا چاہتی ہے۔ آج انہوں نے اس اعتراضات کے آڑ میں ISI کے اوپر جو حملہ کیا ISPR نے کہہ دیا ہے، کل ISPR نے ایک اور، یار ان کی بات کر رہا ہوں میں، جو ISPR کے بعد انہوں نے آبجیکشن بھیجے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ISI کا جو بندہ ہے وہ ریٹائرڈ ہے، یہ سرونگ ہے، بس تمہارا دماغ خراب ہے، وہ کس کو رکھتے ہیں کس کو نہیں رکھتے، وہ ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہے۔ یہاں کل کیا خبر چلی تھی کہ کتنے لوگ جو ہیں
وہ جو اپنی کیسی ان سیٹوں پر بیٹھے ہیں جس کے لیے وہ ان گریڈز ان کے کمپیٹیبل ہی نہیں ہے، اہل ہی نہیں ہے، نہیں گریڈ ہی کمپیٹیبل نہیں ہے جی. اہلیت کو چھوڑ دیں آپ، نیچے سے بندہ جونیئر اوپر بٹھا دیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز. پھر آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کر رہے ہیں فوج پر حملے، آپ کیوں نہیں بات سمجھتے؟ فوج پر حملے کر رہے ہیں، فوج اتنی کمزور نہیں ہے. جو ہے جنرل صاحب اس سے ہم نے بات کر لی، ہمارا سب معاملہ ٹھیک ہے. اچھا فوج کو چھوڑیں، پہلے مجھے یہ بتائیں فوج کو کسی پہ کوئی حملہ کر کے کیا کریں گے؟ کیا نہیں ہے انہوں نے. مجھے یہ بتائیں کہ اب آج کورٹ نے ایک اور بات کہی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سائن میں نے نہیں کیے، یہ جو طارق شفیق صاحب والی سٹیٹمنٹ تھی، وہ کہتے ہیں ان سے 164 کا بیان لیں ان سے، اور پھر آج ایک اور 6 ارب کے تحائف پہ آپ کو پتہ ہے ریٹ بھی ہوگی، پٹیشن بھی ہوگی ہے کہ ان کو نااہل کیا جائے کہ 6 ارب انہوں نے کیا چھپایا. یہ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی شہباز شریف کا 6 ارب کے تحائف، 6 ارب روپے تحائف کے شہباز شریف نے دیے ہیں تحائف میاں نواز شریف صاحب کو. یہ تھا، یہ اس پہ آج پٹیشن ہوئی ہے نا اس پہ نواز شریف کو. جی آپ نے خبر نہیں دی یار، پرنٹ نکال کے دکھاؤ یار تاکہ میں تو سرخرو ہو جاؤں. ان کو دکھاؤ یہاں پڑا ہوا ہے. نہیں وہ شہباز شریف تو کسی نے ہجوم مار کے نہیں دیندہ، یہ کی کیتا ہے تو میں نے کی پتا ہے انہوں نے وہ گئے ہیں وہاں پہ. اچھا اب یہ معاملات ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ آج سے اسٹریٹجی ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایک خاص نوع کی، کیونکہ جہاں پہ میڈیا پارٹیزن ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک کہانی تواتر سے آنی شروع ہوگی ہے اور چند کوارٹر سے آتی ہے، اور وہ یہ آ رہی ہے کہ جی اب ایک لمبی لڑائی شروع ہوگی، ایک نئی پانی پت کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. جی یہ نا یہی باتیں کر رہے ہیں نا. کون سی کر رہے ہیں؟ آج اتنی لمبی ہونی ہوتی 2-3 گھنٹے میں سارے نہیں، ساری قوم اب یہ جاننا. چودھری صاحب میری بات سنیں، آج سویرے ٹھیک کہا میرے ساتھ، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے بریلوی صاحب نے، کہ بھائی پیپل سے کہ بھائی کب تک آپ نے چلانا ہے اس کا، ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے، اس ہفتے میں ختم کریں. تو سن لیا کریں. ہاں جی آج وہ پٹیشن تینوں کے 12:30 تک تو ان کے آرگومنٹ ختم ہو گئے تھے. بالکل. تو 2-1 دن میں دوسروں کے بھی ختم ہے. پھر ختم نہیں، اس کے بعد کیا ریفرنسز کیا ریفرنس یار؟ ججمنٹ تو آپ نا یار ہم پوچھ تو سکتے ہیں نا، کیونکہ میں تو ججمنٹ نہیں دے رہا، وہ جو ججمنٹ دے رہے ہیں بیٹھ کے کہ یہ لمبا سلسلہ چلے گا، میں تو نہیں ججمنٹ دے رہا، ان کی خواہش ہے، میڈیا پہ دے رہے ہیں ان کی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وی شوڈ ڈسکس دیٹ. اور رو رہے ہیں کہ بھائی استعفیٰ ہمارا کوئی مانگ لے دے دیں ہم، تو وہ اگلا ان کے ٹیلی فون نے کوئی بندہ وردی نے معاف کرنا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کو منہ نہیں لگا رہا، کوئی ان کے فون نہیں سن رہا، کوئی ٹائم نہیں دے رہا، کوئی ان کی بات نہیں سن رہا. ان کا جی عدالت جانے اور آپ جانے، ہمیں باہر رکھے. میں آپ کو بڑی اہم بات کر رہا ہوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ they are trying to reach important, powerful, relevant quarters. اچھا کیا کریں گے وہ؟ سپاہی سے لے کے کمانڈر تک. میں ایسی بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی ڈائریکٹ میں نہیں کہنا چاہتا، آپ کو اشارتاً بات کر رہا کہ جی ہم ملنا چاہتے ہیں، جی بات کرنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں. ان کے جی آپ اپنے معاملات خود سمیٹے، جج جانے، پاکستان کی سپریم کورٹ جانے، آپ کا کیس جانے، مخالفوں کا جائے. وی آر آؤٹ آف اٹ. یہ ان کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بار بار آئی ایس آئی کے پیچھے ہے، دشمن کے ایجنٹ، وہ پاکستان کی آئی ایس آئی کے اوپر حملے کرتے ہیں. آج انہوں نے لکھ کے ان کے ہاتھوں میں کھیل کے دکھایا. یہ مجھے پہلا ذرا ٹی وی پر دکھائیں. یہ بتائیں کہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، نئے پرائم منسٹر کا نام آ رہا ہے، اب یہ ہے کہ پنجاب میں چیف منسٹر کا بھی نام آ رہا ہے، اور بڑے بڑے یہاں پہ امیدواران بھی ہیں. ایک دن میں گفتگو سن رہا تھا، جو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان سے بار بار ایک صحافی سوال کر رہا تھا، مجھے لگتا ہے انہیں بڑا اچھا لگ رہا ہوگا کہ جی کیا آپ بھی سی ایم کے آئندہ کے جو ہیں وہ امیدواروں میں سے ہیں؟ کہ کیا کہانی چل رہی ہے؟ کیا چیف منسٹر تو کہیں نہیں جا رہا. اچھا کیوں، کیا وجہ؟ نہیں وہ پہلے تھا کہ جی حمزہ شہباز کو عارضی بن جائے، اور پھر وہ جا کے اندر کہہ کے آئے ہیں کہ جناب یہ میرے سائن ہی نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ان سے 164 کا جو پہلے ایک کنفیشن کیا ہے جناب، وعدہ معاف گواہ بنے ہیں ڈار صاحب، تو کیا یہ بھی بنیں گے؟ نہیں، یہ اگلی سٹیج ہوگی نا. کیا اگلی سٹیج ہوگی؟ ابھی تو ریسپونڈنٹس کو ڈیل کر رہی ہے نا. تو پھر رہنے دیں. تو پھر جو وہ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں، جو آ کے ہمارے جو بہت سے صحافی جن کی خواہش ہے، تو نواز شریف صاحب کو بھی رہنے دیں، اگلی سٹیج پہ دیکھ لیں گے ان کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ریسپونڈنٹس کو پہلے ڈیل کر رہے ہیں نا. اچھا 1 سے 10 جو ہے. اچھا اسحاق ڈار، تو یہ اچھا، لیکن سارے جیڈ جو 12 کیسز 12 یا 15 کیسز آئی ڈونٹ نو 15 کیسز اوپن کرنے، اس میں تو شہباز شریف صاحب کا حدیبیہ والا بھی ہے، حدیبیہ والا بھی ہے. بھائی ابھی میں نے کہا کہ ان کے اوپر ادھر یعنی لاٹھی ادھر نہیں گئی. اینی وے پہلے تو بات مجھے یہ بتا دیں، بار بار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ فوج کو کیوں ملوث کر رہے ہیں، اس کا جواب نہیں دے رہے آپ. چوہدری صاحب مجھے کیا پتا،
میں کہتا ہوں وہ پیرا لے کے لوگوں کو پڑھائیں آئی ایس آئی والے کے اوپر جو حملہ کیا. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈالے گئے ہیں لوگ اور وضاحت کرنی پئی آئی ایس پی آر کو آ کے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہم آئے ہیں. اب مجھے بتائیں مجھے یہ کیا تھا, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں, ایک اور مجھے بات بتائیں, مجھے اور بات بتائیں. یہ پھر آپ کی نا وہ ذرا دکھتی رگ بھی ہوتی ہے. یہ جب آپ ضیاء الحق کے پیچھے کھڑے تھے تو وہ فوج نہیں تھی, وہ کدھر کی فوج تھی, وہ کون تھا مجھے یہ بتائیں نا. تو وہ تو ملٹری ٹیک یار وہ تو ٹیک اوور تھا نا, تو پھر آپ فوج کے ساتھ نہیں تھے. آج فوج بری ہو گئی ہے. میں تو آج بھی ہوں. آج نہیں یار, وہ آج فوج بری ہو گئی ہے. مجھے بتائیں یہ بینر کیوں لگوا رہے ہو فوج کے خلاف؟ ترکی کا معاملہ ہے, ادھر کیوں لگوا رہے ہو؟ آپ بتائیں نا کون لگوا رہے ہیں؟ ترکی کو لاہور کے ٹھیکے دے رکھے ہیں آپ نے. مجھے بتائیں گاڑیاں آ رہی ہیں ادھر بھائی, ترکی کی بات کر کے پیڑی روندی یاراں نو لے لے نا پراوا. اب ایک تیسری میں آپ کو اس کا تو جواب دیں مجھے. اب آپ کو ایک میں تیسری نیا کھیل بتاؤں یہاں. اب یہاں پہ ایک آرگومنٹ اور بھی آ رہا ہے جس میں نا ہمارے ایکس لیفٹ کا اور حالیہ لیفٹ کی بھی مجھے نقطہ ہے نظر, اور میں اس بات سے ایک پرنسپلی ایگری کرتا ہوں کہ جناب نواز شریف صاحب کے جانے سے ایک ضرور ایک عہد جو ہے ختم ہوگا اور بہت سی باتیں سامنے آئیں گی, اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اشرافی ہمارے ساتھ کرتی کیا ہے, اس ملک کے وسائل سے کھلواڑ کیسے ہوتا ہے. مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہے کہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کھلواڑ نہیں کریں گے, اور اس نظام سرمایہ داری کے اندر رہتے ہوئے کوئی مائیکل لال کرپشن ختم کر سکتا ہے, میں تو نہیں سمجھتا. مگر ایک بات اور ہو رہی ہے آج کل. وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اوہو اس سے کوئی کرپشن, یعنی تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی کرپشن اگر ختم نہیں ہوتی تو انہوں بیٹھے رہنے دیو. اور یہ اب شغل سوسائٹی تو کہہ ہی رہی تھی, اب اور طرف سے بھی یہ آوازیں آنی شروع ہوئی ہیں. وائی دس, مطلب ہم مجھے یہ ان کو اپنا پرابلم ہے حلوہ مانڈے کا. جب ایک شخص نے 15-20 کروڑ روپیہ ایک دن میں لاہور میں بانٹا ہے, اینکرز میں, اینالسٹ میں, کالمسٹ میں, جرنلسٹ کو, رپورٹرز کو, اس وقت کسی نے پوچھا؟ ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں, ان کو ہال اٹھ رہے ہیں کہ نواز شریف چلے گئے تو ہمارا ہی لوٹ مار بھی چھا جائے. جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے آپ اور میں کدھر ہوتے ہیں؟ یہ 15 کروڑ کی بات سنا دیتے ہیں. آپ بھی لے لیں جا کے. میں تو نہیں لے رہا, مطلب کہاں یہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے مطلب پابندی نہیں لگائی. اچھا پابندی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے آئیے پہلے پائیے. یار پتہ I have no idea. میں نہیں, اور وہ جو گاؤں میں ہوتا تھا, شہروں میں تو نہیں. اب گاؤں میں کیا ہوتا تھا؟ وہ نیاز لینے جاتے تھے نا بچے, وہ کہتے میرے بھرا دا بھی, بہن دا بھی, والدہ دا, یعنی مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ. ہوں اگے تھوڑے کو آئے تو میرا بھی حصہ رکھ لینا. ریسٹ شور میرے کو کوئی نہیں آئے گا. لیکن آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب ایک سیریس کوسچن ہے چوہی صاحب, یہ ہے کہ میں بالکل جو آج ہماری سویرے یا کل کب ہو رہی تھی ٹرانسمیشن, کل ہو رہی تھی, آج ہو رہی تھی, آج ٹرانسمیشن ہو رہی تھی, بڑا ویلڈ کوسچن ہے. اور میں سمجھتا ہوں فادر ابھی بریک پہ جانا آپ نے, پلیز آپ بریک پہ جائیں پھر واپس. آپ بریک کے بعد میرے بھی بڑے سوال ہیں, آج میں کرتا ہوں آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں.
इकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। वेलकम बैक जी काजी साहब। अब चौधरी साहब जरा आगे बढ़ते हैं बात, और चौधरी निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ी शिद्दत से कौम इंतजार कर रही है। उन्होंने बड़े दबंग आदमी हैं, सब कुछ है, मगर मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि उनकी लॉयल्टी भी रही बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब से। आज उनकी FIA और उन्हीं के एक बंदे वाजिद ज़िया साहब ने वो जो कच्चा चट्टा निकाल दिया, क्या ये कहीं छुपा हुआ था, किसी अलमारी में FIA में पड़ा था? आखिर इतने सालों से 4 सालों से FIA और दीगर जो दाखिला के इदारे हैं उनको वो हेड कर रहे थे। वाज ही नॉट? और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था जिस दिन लाहौर में आके डांटा था उन्होंने FIA की, और यहाँ रिपोर्ट हुआ था कि उन्होंने कहा था जो बिग फिश है उनको क्यों नहीं पकड़ते। आज ये जितनी चीज़ें निकल के आई हैं, और ये जो JIT है जिसमें FIA खुद हेड कर रही थी, है जी, अब ये हमें आज तक पता ही नहीं था हमारे साथ क्या होता रहा। मुझे कांट वी रेज दिस क्वेश्चन? ओ भाई आप चौधरी निसार अली खान को पता नहीं क्या समझते हैं, उनको मतलब बड़े फरीते हैं। मैं उसके बाद हम होते पर मैं ये नहीं जिक्र नहीं करना चाहता, रिश्तेदारी अपनी ख़राब करने की कोशिश की कि जी आपको मैंने कहा था ये 15-15 दिन की जो रिपोर्टें दे रहे हैं ना उसकी कापियाँ हमें लेके दो। उन्होंने कहा हमारा दिमाग ख़राब है, हाउ कैन वी कापियाँ देते JIT की कि जी आपके अच्छा चौधरी साहब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाएं, लोग सुनना भी अच्छा वो क्या बना जो वो अच्छा आप बताएं ना, पहले मैंने आपसे एक सवाल करना, ये बताएं कि ये आपको कहाँ से तार आई थी कि ये जनाब ये JIT ये फैसला करने वाली है? यानी यू आर वन ऑफ दोज हु सेड, मैंने भी एग्री नहीं किया कि यार यहाँ तक की होना है। नहीं आप पूरा देखें, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक तारीख बनाने चाहिए, और आप देखेंगे कि यही जज हैं, इनके नाम जो है ना सुनहरे हरूफ से लिखे जाएंगे और पूरी कौम इनके पीछे खड़ी होगी, और इन्फॉर्मेशन भी सारा दिन। और हम क्या करते हैं भाई, आपको पता है मैंने जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी की खबर 4 दिन पहले दी थी, कोई मजाक है? ये तो छोटा वाक़या है, एक बंदे की जान जाने थी। ये मेरे हाथ काम गए थे जब मैं टाइप कर रहा था, ये कभी दास्तान लिखनी है मैंने। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, इतलात ये है कि ये चैप्टर अब क्लोज हो गया। अच्छा, और आइंदा जो है ना इनके खानदान का भी कोई वजीर नहीं बन रहा, वजीर आज़म इनमें से कोई लेकिन खानदान का वजीर नहीं बन रहा। लेकिन आप ना एक दायमी इक़्तिदार शहबाज शरीफ साहब का जरूर देख रहे हैं, जब भी बात होती है वो कहते हैं उन्हें कुछ नहीं होने वाला। ये कोई ख्वाहिश है आपकी? नहीं, वो तो मेरा जाती ताल्लुक है। नहीं जाती ताल्लुक तो है, मगर हमें जाती ताल्लुक में एनालिसिस तो ठीक रखना चाहिए। नहीं वो मेरे साथ ठीक है, मैं उनके साथ। यार ठीक क्या हुआ और गलत क्या हुआ बात? भाई मैं कहता हूँ अगर आज मियाँ नवाज शरीफ, अभी मैं कहता हूँ
ٹیلی ویژن کے اوپر کہتا ہوں یہ اپنی قوم سے معافی مانگیں کہ ہم نے جو لوٹ مار کی ہے، میں قوم کو حساب دینے کو تیار ہوں، میں واپس کرتا ہوں۔ آپ پلی بارگین کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہاں کیا نیب والی پلی بارگین؟ ایک سن لو۔ ہاں جی۔ نمبر 2، میں پاکستان اور پاکستان کی عوام اور فوج کے ساتھ کھڑا ہوں دشمن کے خلاف۔ نمبر 3، میں غریبوں کے لیے زندہ رہوں گا اور مروں گا، تو ہم ان کی حمایت کریں۔ کس کی؟ وہ ان کو تو دندن پڑی ہوئی ہے یار اچھا، یعنی وہ کلبھوشن یادو ہو کشمیری جو ہے وہ تاریخ اور جنہوں نے کرنا ہوتا ہے عوامی جمہوریت چین ہے، کہتا ہے نا ہمارے دوست ہیں، انہوں نے آج 200 انڈین مار کے ادھر پھینک دیے۔ کیوں؟ کشمیر میں انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑی، یہ انڈین جو ہے ہمارا بدماشی کر رہے ہیں، وہاں کشمیر کی جدوجہد جو ہے اس کو کچل رہے ہیں۔ کشمیر تو ہو گیا نا، وہ بات سن لے، انہوں نے کہا چین کو اگر ضرورت پڑی تو کشمیر میں فوج داخل کرے گا۔ آپ کو تو کوئی توفیق یار میں تو پرامن سا آدمی ہوں، میں کدھر ادھر فوجیں نہیں لے کے جانا چاہتا۔ کیوں؟ آپ اس کا مطلب ہے جو انڈین وہاں ان کو کسائی بن کے مار رہے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہو، ان کی قطن سپورٹ نہیں کرتا، اور میں سب سے زیادہ ان کے خلاف بولتا ہوں، لیکن مجھے جنگیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ مگر میں آپ سے چوئی صاحب بات اور کر رہا ہوں، بات ہم یہ کر رہے ہیں، کیا مجھے بات ہی بلا دی آپ نے کہ اگر تو نواز شریف صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے، چھوڑے نا اپنے یار سنیں نا، اگر یہ اس کو انڈورس سپریم کورٹ کل کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں ٹروتفل ہے، اس میں 90-80% تو کیا یہ نہیں، سوال میرا یہ نہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے خاندان کے کسی آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ نہ چوہدری نثار علی خان صاحب کو پتا تھا، نہ شہباز شریف صاحب کو پتا تھا، نہ دیگر اہل خانہ کو پتا تھا سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ کین یو بلیو دیٹ؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تھا تو دیور آل ہینڈ ان گلو۔ اگر ایک بزنس آپ کا اکٹھا ہے، آپ اکٹھے سب کچھ کر رہے ہیں، اور میں پھر کہوں گا کہ جب تک انڈورس کرتی ہے، اس پہ سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے حتمی طور پر، سپریم کورٹ جب تک اسے کل پرسوں انڈورس نہیں کر دیتی، بٹ اف اٹ از انڈورسڈ اور پتہ چلتا ہے کہ JIT کی بات کو سپریم کورٹ نے مان لیا ہے، تو پھر ہم کہاں سے لیڈر ڈھونڈیں اپنے؟ کدھر سے لیڈر لائیں گے ہم؟ لیڈر یہاں کوئی ایماندار لوگوں کی تو آپ نے کہتے ہیں نا یہ نہیں ہے تو ان کو بنا دو، بیگم کو بنا دو، بھائی کو بنا دو، بھتیجے کو بنا دو۔ میں نے کہہ دیا اب کلثوم نواز، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان میں سے کوئی نہیں وزیر اعظم بن رہا۔ آگے چلیں۔ اچھا آگے کدھر چلیں؟ آگے ہاں اور وہ آپ کے کچھ ہیں لوگ جو کہتے ہیں جی کیپٹن صفدر میں کیا خرابی ہے، لو سن لو، جڑا کہتے ہیں میں 1500 ریال لینا تے 6000 کنال اتوں بین بلوچستان گوادر چھوڑیں یار۔ تھوڑی بہت چوہدری صاحب 1500 ریال تو میں بھی اکٹھے کر لوں گا، کہیں مجھے اراضی لے دیں آپ تھوڑی بہت، کوئی میں ذمہ داری ادھر نہ مل گئی ہے 1500 ریال نہ، انہیں ملتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ یعنی وہ کہتی رہی میرا تو ملک میں کیا، یعنی دکھائیں بھائی یہ مریم کا بیان جو تھا کہ میرا تو پاکستان میں کیا دنیا میں کہیں کچھ نہیں ہے۔ لو کوئی یار شرم ہوتی ہے یار، میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ وزیر مشیر، یہ MNA، یہ لوگ کس منہ سے آ کے یہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں، معاف کرنا لفظ جو منہ سے نکل جاتا ہے، یعنی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چوہدری صاحب جھوٹ، یہ میں بتا غلط بیانی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچھلے 20-30 سالوں سے جو سیاست یہاں رائج ہوئی ہے، جو کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا نظریات نہ ہو تو واردات ہوتی ہے، یہاں واردات ہوئی ہے۔ مجھے ایک سیاستدان اس ملک کا بتا دیں جو آپ میرے طبقے کا تعلق رکھتا ہو یا ہمارے طبقے سے تعلق رکھتا ہو تو سیاست میں آنے کے بعد بلینر نہ ہو گیا ہو، مجھے آپ بتائیں۔ 4-5-6 خاندان ہیں آپ میں، کدھر جائیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ خبر نہیں دے رہے، لو سن لو۔ ہاں جی، یہاں لاہور میں وہ سروے کی خبر دینی ہے مجھے آپ نے، وہ آپ نے دینی ہے، میں نے دینی۔ لاہور ایک سروے آنے والا ہے، پاپولیرٹی کا سروے۔ نہیں، انہوں نے مافیا، گروہ، جواریے، یہ بکی، یہ ہیروئن پیڈلر، یہ اسمگلر، ایسے لوگوں کے گروہ پیدا کیے ہیں۔ ایک گھر میں 20-25 ارب روپیہ کرنسی نوٹوں کا وہاں انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے، وہ نظر میں ہے۔ جس دن سعید قاضی نے حکم دیا وہاں ریکوری ہوگی، ٹیلی ویژن پر نظر آ جائے گا 20-25 ارب۔ آپ تو رو رہے تھے نا، مجھے ایک کام میرا ایک کام کرنا آپ نے، 1% آپ کو نہیں میں لوں گا نہیں، مجھے صرف ایک نے پڑھا ہوا عرب دکھا دے ذرا، میں نے کبھی دیکھا خانہ کو گیا تھی۔ ہاں جی، نہیں میں عرب میں نے بڑا نہیں سن لیں، نام بڑا سنا ہے عربوں کا، نہیں آپ سن لیں اور اس کو ایڈ کر لیں۔ ایک صرف بندہ ہے، اس کا نام میاں سے شروع ہوتا ہے، 250 پلاٹ اس نے DHA میں، کتنے کے 5, 7, 10 ارب کے اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ کس کے؟ یہ لوگ جو میں نے تو زندگی میں چوہدری صاحب 2 ہی پلاٹ دیکھے ہیں، یا ڈرامے کا یا کہانی کا۔ آپ مذاق سمجھتے ہو، آپ کو رونا چاہیے کیوں کہ نواز شریف گروپ نے یہ حالت کو پہنچایا۔ ہمیں تو مزہ ہی اب آ رہا ہے غریبی کا، جب وہاں قبضے میں آئے گی چیزیں اور نکلیں گی
तो फिर बताएं। अच्छा, और ब्रेक के अगर इसका आपके पास जवाब है तो आप ही इनके ब्याह पर बता कहां से प्लॉट आने आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मकान, दुकान, फ्लैट, प्लॉट या हो, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए
पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर का जुमेरात। तो ये जो इतने अरब रुपए घरों में रखे हैं ना, अब ये काला धन जो है ना, ब्लैक मनी या लूटा हुआ पैसा या माफिया का या जुए का, ये क्रिकेट का जुआ हो या कोई हो, ये सरकारी सरपरस्ती में सारे काम होते हैं, याद रखें। अब ये वहाँ जो बाहर भी जो आगे जाना लेके जा नहीं सकते, उधर भी स्ट्रिक्ट आगे हुए। हवाला जो है, मेरी बात सुने, मेरी बात यहाँ बड़ा हो गया आसान। ये जो आपकी इतनी 18 बिलियन की आती है ना रिमिटेंस, इसमें 2 नंबर माल बड़ा है। इन्होंने जो 1992 में कानून बनाया था ना, 1992 के उस कानून के तहत ये कैसे मनी जो है वो वाइट होती है। अच्छा सुने तुसी एक ग्रोह पैदा किया है जो सर्वे के नाम से नवाज शरीफ ਨੂੰ 200% पॉपुलैरिटी ना सुना है। एक सर्वे मैदान में आने वाला है बताएं। जिसमें ये होगा कि मैं एक सोर्स से मुझे बात की, अभी ये बात हो रही है और मेरे ख्याल में शायद नज़र भी आ जाए। एक तो मियाँ साहब की पॉपुलैरिटी इसमें नज़र आएगी अरूज पर, फिर शहबाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी के बारे में कहा जा रहा है, और फिर डार साहब की योर फ्रेंड जो है वो भी उनकी पॉपुलैरिटी। यानी आपका मतलब है कि जो भी जालसाजी में मुलव्वस हो। मेरा ये मतलब नहीं, आप मेरा मतलब क्यों निकालते हैं? मैंने कब लफ्ज़ जालसाजी कहा है? तो और क्या मतलब है? मैं ये बता रहा हूँ कि एक जो है डार ने किया ये क्या सर्वे? हाँ नहीं, डार का क्या आया JIT में? नहीं भाई, ये अवामी सर्वे है ना, देखिए ना, वो अवामी सर्वे आना है। अवाम चाह रहे हैं कि चोर। अब ये तो आपका फैसला है, ये अवामी है या हुकूमती है, मुझे क्या पता क्या है। लेकिन यहाँ पे जी बताएं, यहाँ कौन से जो सर्वे आते रहे, ये जो आपका इससे पहले 17 करोड़ रुपया वहाँ यानी ज़कात का पैसा अपने अकाउंट में जमा कर ले, 55 लाख पाउंड उधर ले जाए। लड़के जो है आधे उन्होंने दुबई खरीदी हुई है। ये कहते हैं मेरे यहाँ पता नहीं कितने मिलियन के उन्होंने पैसे कमाए थे वहां से, जब ये एडवाइजर थे UAE के गवर्नमेंट के। और पॉइंट समथिंग होता है कमीशन। ये पैसे सारे के सारे माफ करना नवाज शरीफ ग्रुप के हैं या क्या आप मेरे से पूछ रहे हैं? फिर इतने पॉपुलर क्यों है ये? फिर ये जो आ रहा है, ये जो इतना आ रहा है, सर्वे आ रहा है, तो उसमें फिर अब आप यानी वो मसला है, फिर शादियां आप डिस्कस नहीं करना देते। मैं किधर मरूं यार? शादी तो एक निजी मामला, दफा करें उसको। नहीं निजी क्या है? निजी तो बाकी तरह करे ना। अच्छा, शादी को छोड़े, जब आप वजीर मशीर बनते हैं उसी वक्त शादियां करें यार, जब मर्जी कर लें, ये अल्लाह का हुक्म है, कोई ऐसे नहीं है। और देखें ना, मैंने और वजीर बनने के बाद वैसे बंदा जरा तमवुल आ जाता है, माल आ जाता है, तो जरा फिर बंदा, लेकिन इसको छोड़े। बात यह है कि यहाँ पे जितने सर्वे क्या करा, इससे पहले एक सर्वे हुआ था, मैं नाम नहीं लेता, वो सर्वे तो पिलडैट ने किया था। बाद में उसका पता चला कि जनाब वो जब लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया उस सर्वे का, वो पता चला पिलडैट ने नहीं किया था, किसी ने करवाया था। अब ये क्या है, ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में होता है या नहीं होता। अब मैं तो एक टेंटेटिव खबर दे रहा हूं। अब इन सर्वे से कुछ नहीं होगा। जब आप जाएं, आप अपनी बदतरीन सूरत में फंसे हों, वज़ीर आज़म भी हों, आपकी पार्टी की सारे मुल्क में हुकूमतें भी हों, और जब आप वहाँ पेश हों और 172 ख़वातीन और मर्द आएँ, तो वो पॉपुलरिटी होती है। और उसके बाद आपकी मोहतरमा मरियम साहबा जाएं तो उसे 400 से ज़्यादा ना हो, पैसा भी खर्च किया हो, यानी होके दिए हों सारे लाहौर में, इस्लामाबाद में, शहरों में, मेरा मुंह ना खुलवाएं। ये पॉपुलैरिटी जब देखी जाएगी जब अब इलेक्शन होंगे और कौन कितने पानी में है। कोई नहीं है चोई साहब, छोड़े पॉपुलैरिटी वाले लीडर चले गए, कैरिज्मेटिक लीडर थे। इन्होंने पैसे बर्बाद करने हैं। अब मैं तो आखिरी लीडर आप नहीं मानते ना, वो दे दिए लिस्ट के नहीं, वहां कितना किसको इश्तिहार दिया गया, वो लिस्ट आ जाएगी। लेकिन मैं अब कोई कैरिज्मेटिक लीडरशिप नहीं रही, सारे के सारे इलेक्टेबल्स में चले गए हैं। बस एक जुल्फकार अली भुट्टो लीडर था, उसके बाद हमने देखा खत्म, उधर बाशानी फारग हो गया, एक डांट पड़ी उधर से मौजे तुंग से, तो सारे के सारा वो उधर उसके बाद सारे मैनेजमेंट पे, सारा मैनेजमेंट पे। अब मैनेजमेंट की सियासत है, पार्टियां लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं, दौलत का ढेर है। क्या मतलब है कि यहाँ यानी लूट मार का एक आम जो रिवाज डाल दिया जाए? किसी को नहीं डाल दिया है, डल चुका है, इसे कौन तोड़ेगा? हम तोड़ेंगे। कौन तोड़ेगा? और अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट और फौज तोड़ेगी। नोट कर देखेंगे, लेट्स सी। पहले तो पहली बात तो ये फौजी डिक्टेटर नहीं खड़े किए थे सारे के सारे। आज जो आपको पता है MQM हो गई, PMLN हो गई। और बात कर रहा हूँ, यहाँ तक तो कोई नहीं मानता था ना कि यहाँ तक आ गई सूरत। इंशाल्लाह इट इज मैटर ऑफ एक दिन, एक हफ्ता या
2 हफ्ते बस। ये मुझे बताएं, ये जो डॉल्फिन अब बाकी जिलों में जा रहे हैं, यहाँ अमन अमान कर दिया उन्होंने? आपको कितने जिलों में लेके जा रहे हैं? कल जो हमारा बच्चा बेचारा लुट गया, डॉल्फिन वाले साथ खड़े थे, उनका यार हो क्यों गल सुनो, अब जाते जाते बात सुन ले। एक ना फनकार बेचारा, मैं नाम नहीं लेता, फनकार फौज में भर्ती हो गया, बड़ा खुश था, रोज उसको मिलता था खाने को, वो क्या है जो लंगर है, तो वो साथ ही जंग लग गई। तो जब जंग लगी ना तो उसके कान के करीब से गोली गुजरी थी, कहता ध्यान करो किधर आंख निकल दीजिए मेरी। तो अब ये जो डॉल्फिन है, कल से क्या किया है कि वो लड़का बेचारा लुट गया, अच्छा, और उसके पास खड़े रहे और उन्होंने पूछा यार तुमने पकड़ा नहीं इनको? तो उसने कहा जी हम की पकड़ते तो शायद गोली चला देता। और यार तुमने गोलियां अपने पास रखी हुई हैं। तो ये बनाए जा रहे हैं, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, सिर्फ एक शौक होता है। इतनी वर्दियां इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये इधर कहीं सांदे में वाकया हुआ, हमारा स्टाफर था। अच्छा मुझे बताएं, वर्दियां इम्पोर्ट हो रही हैं माशाल्लाह, नई वर्दी कैसी आला बनी है, उस वर्दी की बड़ी कहानियां हैं। वो आपको पता है जो वर्दी तब्दील हुई है, वो तो वर्दी वाले वो भी लागे। CCP लाहौर जो है अमीर मैंस बहुत अच्छा अफसर है, उनको बताएं यार मेरी तरफ से, और वो पकड़ेंगे मुलजिमों को भी, और डॉल्फिन वालों नहीं क्यों बात ये है। अलबत्ता ये एक बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब है, आम आदमी लगी है, फिर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, गरीब आदमी को रोक लेते हैं, मोटरसाइकिल वाले को रोक लेते हैं, कारों वाले गुजरी जा रहे हैं। एक प्रोफेसर को वो पुलिस कस्टडी में मार दिए, टॉर्चर कर। चलो वो भी है, लेकिन मतलब ये है कि ये हमारे अमन अमान के नाम पे हमारे टैक्सेस के पैसे से आप जो कर रहे हैं, यहाँ तो हमें कोई स्ट्रीट क्राइम में कमी नजर नहीं आती। और आने वाले दिनों में ये जरा थोड़ा दाएं बाएं हो जाए, पनामा से हमारी जान छूट जाए एक दफा, तो हम कोई सोशल स्टोरीज भी करें और लोगों की क्या बिपता है वो भी बताएं।